وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال براء بن عازب رضي الله تعالى عنه إذا قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة نزل على أزداده أو قال على أخواله، وأنه وجه قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا إلى آخر الرواية، او کما قال. بزرگان محترم، معزز دوستو، بھائیو، عزیزو، مسلمانوں کے لیے دو قبلے ہیں. ایک قبلہ ٹیمپرری رہا ہے، وقتی رہا ہے، کچھ مدت تک کے لیے رہا ہے، اور ایک قبلہ وہ ہیں جو دائمی ہیں اور الی یوم القیامہ ہیں. جو ٹیمپرری اور وقتی قبلہ بنایا گیا تھا وہ ہے اللہ کا گھر بیت المقدس، جس کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جو دائمی قبلہ بنایا گیا وہ ہے کعبۃ اللہ. مسجد اقصی یہ ایک بہت محترم اور مقدس جگہ ہے. یہ انبیاء کا مدفن بھی ہے، انبیاء کا مسکن بھی ہے. بے شمار انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلاۃ والتسلیم وہاں دفن کیے گئے، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے رہنے کی جگہ بھی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا وطن بھی وہی ہے. قرآن کریم میں جو واقعات نقل کیے گئے ہیں ان واقعات میں سے اکثر و بیشتر واقعات کا تعلق مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے ہے. مثلا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا محراب میں جا کر اللہ کو یاد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے تو لڑکا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. قال تعالی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. یہ دعا یہیں کی گئی تھی، یہیں قبول ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دعا کے صدقے میں بیٹا عطا کیا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جبریل کے پھونک سے اللہ کے حکم سے حمل ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. اس سے پہلے حضرت عمران علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی یہیں تھے، اور حضرت عمران علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حاملہ ہوئی، اور حضرت عمران کے انتقال کے بعد جس لڑکی کی پیدائش ہوئی جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام بھی وہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریر انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یہ یہیں ہے. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا زبور کی تلاوت کرنا یہ وہی جگہ ہے جس کو صخرہ کہا جاتا ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں. صخرہ چٹان کو بولتے ہیں.
اور وہ ایک چٹان ہے، آج بھی ہے، اور اس کے نیچے بیزمنٹ کی طرح ہے کہ جہاں 70 کے قریب آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی جگہ بیٹھ کر تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اور یہودی اور جوئس کے قول کے مطابق یہی وہ صخرہ ہے کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تھی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو، اور اکلوتا بیٹا اسماعیل ہے، اس وقت اسحاق نہیں تھے۔ اور دلائل ہیں جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل صلاۃ والسلام کی قربانی تھی، لیکن بہرحال ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی وہ صخرہ اور جگہ ہے، چٹان، جہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بھی وہی ہے، رہائش کی جگہ بھی وہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک ٹیمپرری مسئلہ پیش آ گیا کہ جس میں یوسف علیہ السلام بچپن میں کنویں میں ڈالے گئے اور اس کے بعد بیچے گئے اور مصر میں پہنچے اور مصر میں پروان چڑھے، جو سورہ یوسف میں پورا واقعہ ہے۔ پھر جیل میں گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اور والدین کی ملاقات ہوئی، اور اس سلسلے میں یہ لوگ وہاں پہنچے۔ ورنہ یہ جتنے ہیں یہ سب بنی اسرائیل ہیں، یہ یہود ہے، یہ جوئس ہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسرا نام اسرائیل ہے۔ سلسلہ نسب اگر ہم دیکھیں، اب یہ مختصر وقت میں اس تاریخ کو پیش کرنا، سلسلہ نسب اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا جزیرت العرب میں، جس کو ہم مکۃ المکرمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو بطور امتحان ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا تھا، اور انہی کے رونے پر مائے زمزم ملا تھا، اور پھر وہیں پر قبیلہ جرہم میں ان کا نکاح ہوا، اور وہیں وہ پروان چڑھے، وہیں بڑے ہوئے، ان کا سلسلہ اس عرب میں چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا مسکن اپنے والد صاحب ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ فلسطین رہا، بیت المقدس رہا۔ حدیث کے اندر اس کو ایلیا کہا جاتا ہے، روایتوں میں اس جگہ کا نام جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں ایلیا کہا جاتا ہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے گھر پر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یعقوب، اور اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہوئے، جس کے اندر ایک بیٹے کو اللہ نے نبوت دی، اور وہ یوسف علیہ السلام۔ اور یوسف علیہ السلام کچھ حالات کی بنیاد پر مصر پہنچ گئے تھے، جو اللہ نے ایک نظام بنایا تھا، اور اس نظام کے تحت وہ وہاں پہنچ گئے تھے، اور پھر وہاں نبوت ملی، حکومت ملی، اور پھر آپ کے والد صاحب، والدہ اور بھائی سب وہاں پہنچے، اور حضرت یوسف کی معافی تلافی اور ملاقات کے بعد وہاں مصر میں رہنے لگے۔ لیکن مصر یہ ان کا اصلی وطن نہیں تھا، اصلی وطن فلسطین تھا۔ جب مصر میں رہنے لگے تو ایک مدت گزری، اس مدت کے گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، تو آپ پھر تدفین کے لیے فلسطین تشریف لے آئے، اور ادھر حالات یہ ہوئے کہ وہی جو سلسلہ
یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا اور ان کے سلسلے اولاد جو چلی ہے وہ وہی مصر میں رہی. تو اب بنی اسرائیل جو ہیں یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. اور یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا اور اس بنیاد پر ان کو یہودی بھی کہا گیا. اور لفظ یہودی بہت اچھا نام ہے اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاد یہودو کا معنی ہے رجوع اللہ، اللہ سے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے رونا اور گر گرانا، یہ ہے یہود کا معنی. ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے کچھ مسائل جب اس زمانے میں پیش آئے جس کے نتیجے میں بعد میں اللہ سے رونا دھونا ہوا، رجوع کرنا ہوا، جس کی بنیاد پر ان کو یہودی کہا گیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہدنا ای تبنا، یعنی ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اور وادی تیہ میں تھوڑی سی نافرمانی کی بنیاد پر جب حالات آ گئے تو پھر بعد میں ان لوگوں نے توبہ کی تھی جس کی بنیاد پر ان کو یہودی کہا گیا. مصر میں ایک ٹیمپرری حالات کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے ضمن میں پہنچے تھے، وہی مسکن تھا. اس درمیان یوسف علیہ السلام دنیا سے روانہ ہو گئے اور مصر میں بادشاہت بدلی اور فرعونیت آتی چلی گئی. فرعون ایک نہیں ہے، اصل میں اس زمانے میں بادشاہوں کے کچھ لقب ہوا کرتے تھے، چاہے نام ان کے کچھ بھی ہو. جیسے رومن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا، یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہا جاتا تھا، حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا. تو مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. البتہ موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون آیا ہے وہ ایک ظالم و جابر فرعون تھا، ورنہ فرعون عنوان سے تو بہت سارے بادشاہ گزرے مصر میں، یہ ان کا ایک لقب ہوا کرتا تھا. یہ لوگ وہیں رہے سلسلہ یوسف میں، آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وہیں مصر میں آباد ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام کی تشریف آوری، ان کی نبوت، اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی پوری زندگی کو قرآن کریم نے نقل کیا جگہ جگہ پر. جہاں جس مضمون کو سمجھانے کی ضرورت پڑی اس امت کو اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اتنے سے واقعے کو لے کر اس امت کو سمجھایا. اسی لیے قرآن میں بہت سی جگہوں پر موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اپنے زمانے کے بادشاہ فرعون کے ساتھ ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جادوگروں کو پیش کیا جس میں اس کی شکست ہو گئی، اور شکست کے نتیجے میں وہ جادوگر ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے بعد فرعون اپنی شرارت پر رہا، اپنی خباثت پر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل یعنی یہود یعنی یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد اور ذریت اور نسل جو تھی، فرعون کی قوم کو جو مصر کے اصل باشندے تھے اس کو قبطی کہا جاتا تھا. جیسے آپ کے وہاں اس ملک میں اصل باشندے جو ہوتے ہیں ان کو ریڈ انڈین کہا جاتا ہے اور باقی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو مصر کی اصل قوم کو قبطی کہا جاتا تھا، اور دوسرے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل تھے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں، جس کا تعاقب اور پیچھا کیا فرعون نے. حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں اللہ نے نجات دے دی، دریائے کلزوم میں نجات دے دی. اور پیچھے سے جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا تو اللہ نے اسے غرق کر دیا. اس کی غرقابی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سامری کے کہنے پر جو انہی میں سے تھا ایک بت پرستی شروع کی، ایک جانور کی پرستی شروع کی، ایک کاو اور ایک گائے کی پرستی شروع کی. حضرت موسیٰ نے اس بت پرستی سے اپنی قوم کو بچایا اور پھر تورات آپ کو دی گئی، اس تورات کو لے کر کے اپنی قوم کو سمجھایا اور پھر اللہ کا حکم ہوا
کہ تمہاری اصل بستی جو ہے وہ فلسطین ہے، تمہارا ملک ہے، تمہاری کنٹری ہے، اور قوم عمالقہ وہاں آباد ہو گئی ہے، ظالمانہ جابرانہ، اس لیے تم جاؤ اور وہاں جا کر کے اپنی بستی کو واپس لو۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ یہ بزدل بنے، اور اس بزدل کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کو جواب دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب جا کر کے لڑ لے موسیٰ، ہم آنے والے نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے 40 سال تک ان کے دماغوں کو معوف کر دیا، دماغ کام نہیں کر رہے تھے، اور وادی تی میں پھنس گئے، صبح شام وہیں تھے، نکلنے کا مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ نبی ہیں، رحمت والے ہوتے ہیں، دعا فرمائی تو اللہ نے سایہ بھی دیا بادلوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی کھانے کے لیے ان کو عطا فرمایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ہارون کا انتقال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا کہ اے اللہ مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے تاکہ میری موت وہاں ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام مقدسہ میں مرنے کی تمنا کرنا جائز ہے، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب موت کی تمنا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے، ان کا انتقال، حضرت ہارون کا آپ سے پہلے انتقال، وادی تی میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ قوم اسی طرح چلتی رہی، بالآخر اس قوم کے اندر بہت سارے پیچھے نبی آئے، ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ایک نبی آئے شمیویل علیہ السلام۔ اب شمیویل علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں انہی بنی اسرائیل نے حضرت شمیویل سے کہا کہ ہمارے اوپر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہماری بستی فلسطین ہے اور اس کو لینا ہے، لیکن ہم اس وقت بیٹھ گئے، حالات آ گئے، اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہمارا بنا دو تاکہ اس بادشاہ کی تحت ہم رہ کر کے اپنی بستی فلسطین کو واپس لیں۔ شمیویل علیہ السلام نے اپنے قوم کے تجربہ کی نتیجے میں اور تجربات کی روشنی میں یہ کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم وفاداری نہ کرو گے۔ کہا نہیں، بالکل ہم وفاداری کریں گے، اس لیے کہ قوم عمالقہ نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، اور ظلم کا حال یہ ہوا تھا کہ وہاں سب تتر بتر کر دیا تھا۔ تو کہا ہم کیوں نہ کریں، ہمارے بچوں کو قتل کیا، اولادوں کو قتل کیا، بیویوں کو قتل کیا، ہم کیوں نہ لڑیں ان سے۔ شمیویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے ایک نوجوان کو جو انہی میں سے تھا بادشاہ مقرر کیا، اس کا نام تھا طالوت۔ طالوت کی عمر 30 سال کی تھی، لیکن سماجی اعتبار سے اس کا خاندان ہائی لیول کا نہیں تھا، دولت کے اعتبار سے بیچارہ غریب تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، اور جو بادشاہ کے بیٹے ہوا کرتے ہیں یہ بادشاہی خاندان سے نہیں تھی۔ اس لیے قوم نے پھر اشکال کیا کہ تم نے ایسے انسان کو ہم پر بادشاہ مقرر کیا جو بادشاہ نہ مالداری کے اعتبار سے ہے، نہ دولت کے اعتبار سے ہے، نہ خاندانی اعتبار سے ہے، نہ کوئی بادشاہ کے سلسلے سے ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت شمیویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی لوگوں نے مانگا تھا، اور یہ سلیکشن ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو کہا اچھا کوئی نشانی لے آؤ۔ نشانی یہ ہے کہ وہ جو صندوق ایک تھا، ایک پیٹی تھی جس کے اندر تبرکات نبوی تھے، آدم علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، نوح علیہ السلام کے تبرکات تھے، اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مبارک تھی، اس کے علاوہ ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، یہ سب تبرکات تھے۔ یہ صندوق قوم عمالقہ نے ہڑپ کر لیا تھا، غصب کر لیا تھا، لے لیا تھا۔ تو کہا وہی صندوق اللہ تمہیں دوبارہ عطا کر دے تب تو تم مانو گے طالوت کی حکومت کو۔ کہا بالکل۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ فرشتے وہ صندوق اور پیٹی کو لے کر کے اتر رہے ہیں، نتیجتاً طالوت کو مان لیا۔ طالوت نے 70,000 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا جو بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، اور لے کر کے چلے ہیں، اور ان میں داؤد بھی ایک انسان تھے۔ داؤد بالکل ینگ تھے، 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور داؤد جب چلے ہیں تو اس موقع پر 3 پتھروں نے یوں کہا کہ اے داؤد خود نہیں، مجھ کو لے لے، میں تیرے کام آ جاؤں۔
طالوت چلے ہیں مقابلے کے لیے، اس وقت وہاں کا ظالم اور جابر بادشاہ فلسطین کا جالوت تھا۔ قرآن کریم اس واقعے کو نقل کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے حضرت طالوت نے 70,000 بنی اسرائیل جو ساتھ تھے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو اللہ بیچ میں تمہارا امتحان لے گا، ایک دریا آئے گا، ایک ندی آئے گی، پانی نہ پینا، اگر پینا ہو تو تھوڑا سا، بہت زیادہ نہ پینا، ورنہ تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ وہ جب دریا اور ندی آئی ہے، لوگوں نے خوب پانی پیا، برداشت نہ کر سکے، پیاس خوب لگی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ 70,000 میں سے صرف 313 رہ گئے، باقی سب واپس ہو گئے، اور 313 کو لے کر طالوت جو ہیں گئے ہیں فلسطین جالوت کے مقابلے میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جالوت پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس اور پورا بندھا ہوا تھا تاکہ کوئی اس کو مار نہ سکے، لیکن سر اور چہرہ اس کا کھلا تھا۔ داؤد نے اٹھا کر کے اس کو 3 پتھر مارے ہیں اور اسی میں جالوت کی موت ہو گئی۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، یہ اس دوسرے پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا۔ جالوت کی حکومت ختم ہوئی اور طالوت کے ہاتھوں پر لشکر کو کامیابی ملی جو 313 تھے، اور طالوت کے انتقال کے بعد داؤد کو حکومت ملی، اور صرف حکومت نہیں ملی بلکہ حکومت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی ملی۔ یہ وہی داؤد ہے علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، اور آپ نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ بنیاد چل رہی تھی کہ داؤد علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا اور آپ کے بیٹے کو اللہ نے نبوت بھی دی، حکومت بھی دی اسی فلسطین کے اندر جن کا نام ہے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام نے اس پورے بیت المقدس کو، اقصی کو، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس پورے ہیکل سلیمانی کو کھڑا کیا، اور جناتوں کی مدد سے، جس کے اندر 1200 انسان اور اس کے علاوہ بے شمار جن کام کر رہے تھے، اور انہی کے ذریعے سے اللہ کے اس گھر کو سلیمان علیہ السلام نے کھڑا کیا۔ آگے کی تفسیر انشاءاللہ ضرور میں اگلی جمعہ کو پوری کروں گا تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام اور مسلمان اور ہماری شریعت اور بیت المقدس ہمارا کتنا قریبی ربط ہے، اور اسی لیے میں نے حدیث شریف بھی پڑھی ہے اور اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی ہے۔ اللہ بیت المقدس کو خلاصی عطا فرمائے، آزادی عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے دور میں کبھی روک ٹوک نہیں تھی، حالانکہ 1200 سال اس پر حکومت رہی، اور کیسے فتح ہوا، عمر کیسے پہنچے ہیں اور کیا دور گزرا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ کو کچھ وقت پہلے ہی اس کی تفصیل شروع کریں گے۔ بلکہ بیت المقدس پورے علاقے کا نام ہے، جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خطہ اور علاقہ ہے۔ اس پورے علاقے پر یروشلم بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پیچھے ایک تاریخ بھی بیان کی تھی جس کا پھر اجمالی طور پر ذکر کر دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو آباد ہوئے مکۃ المکرمہ میں، ایک اسحاق علیہ السلام جو آباد ہوئے فلسطین میں۔ حدیث میں اس کو ایلیا کہا جاتا ہے، روایتوں میں فلسطین کا نام ایلیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کو یعقوب کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اس لیے ان سے جو اولاد چلی ان اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ وہی لوگ مراد ہیں۔
ان میں سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت جو مسائل ان کے ساتھ پیش آئے، جس کو قرآن کریم نے سورہ یوسف میں مفصل طریق پر نقل کیا، آپ مصر پہنچ گئے، اور مصر پہنچنے کے بعد کچھ صعوبتیں، مصیبتیں اور حالات برداشت کرنے کے بعد حق تعالی نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، لیکن یہ حکومت ٹیمپرری تھی، عارضی تھی، کسی بڑے حاکم کے تحت تھی۔ آپ صرف وزیر مالیات تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کی اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مصر پہنچا دیا، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، اور بنی اسرائیل پھر وہیں قیام کیا۔ تو بنی اسرائیل کا اصل مسکن، اصل بستی وہ فلسطین ہے، لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت پر ان لوگوں کا مصر جانا ہوا، وہیں یہ لوگ رہنے لگے۔ ادھر حال یہ ہوا کہ فلسطین پر قوم عمالقہ، ایک ظالمانہ جابرانہ قوم تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال، اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر مسلسل اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا۔ ان نبیوں میں پھر ایک دور آیا کہ دو پیغمبر آئے، ایک اولو العزم رسول بنائے گئے اور ایک نبی بنائے گئے، اور وہ دونوں بھائی تھے یوسف علیہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے مصر کے اندر اپنی ساری قوم اور بنی اسرائیل کو سنبھالا، اور سنبھال کر ان کو دین کی تربیت اور تبلیغ۔ لیکن اس وقت کا ایک ظالم بادشاہ جس کو فرعون کہا جاتا ہے، ویسے مصر کی سرزمین پر جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے رومن امپائر میں جو بادشاہ بنتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، حبشہ میں جو بادشاہ بنتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، یہ ان کے لقب تھے۔ لیکن ان فرعونوں میں ایک ظالم فرعون آیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد شروع کیا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ بحر کلزوم جو سمندر ہے، جو ریور ہے ایک بہت بڑی، اور فرعون کو اللہ نے اس میں غرق کر دیا۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ غرق ہوا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی اپنی طبیعت کی بنیاد پر انہوں نے بت پرستی کا بھی آغاز کیا، اور ایک بچڑے کی پرستش کی جو سامری کے کہنے پر کیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ کی تربیت پر ان کے حالات ٹھیک ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ترغیب دی اپنی قوم کو کہ ہمیں اپنے فلسطین جانا چاہیے، ہماری بستی ہے وہاں، اور ہمارے بزرگوں کی بستی ہے، اور وہاں اللہ کا گھر بھی ہے، تو وہ مقدس جگہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ لیکن قوم نے یہ جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تیرا خدا جا کر لڑ لے، ہم آنے والے نہیں ہیں۔ قوم کی اس غداری پر حق تعالی نے ایک عذاب اتارا، اور ایک بہت بڑا میدان تھا، وادی تھی، اس میں ان کے دماغوں کو معوف کر دیا، ان کا دماغ کھل نہیں رہا تھا۔ 40 سال تک اس وادی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ بھی وہیں ہے، ہارون بھی وہیں ہے ساتھ میں۔ حضرت ہارون کا انتقال اسی جگہ ہو گیا، وہیں تدفین ہو گئی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قوم پر رحم آیا، آپ نے سایہ مانگا، اللہ نے بادلوں سے سایہ عطا کیا۔ کھانا مانگا، اللہ نے من و سلوہ عطا کیا۔ 40 سال کے بعد ان کو وہاں سے نجات ملی۔ پھر وہاں سے نکلے، ادھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے دعا کی کہ اللہ مجھے ارض مقدسہ میں پہنچا دے، یعنی بیت المقدس کے قریب مجھے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو وہاں پہنچا دیا۔ آپ کی موت و وفات وہیں ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی
مقام مقدس میں مرنے کی تمنا کرے تو اس کا جواز ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی مقام مقدس پر کہ میری موت مدینے میں آ جائے، میری موت مکہ شریف میں آ جائے، تو مقدس جگہوں پر مرنے کی تمنا کرنے کی حدیث سے اور قرآن سے وضاحت ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، میرے وطن مدینے میں نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، شہادت بھی ہوئی اور مدینے میں موت ملی، اور تیسرا انعام اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمایا کہ نبی کے قدموں میں سونا نصیب ہوا۔ تو آپ نے دعا فرمائی تھی مقام مقدس اور مدینۃ المنورہ میں موت کی، معلوم ہوتا ہے کہ ارض مقدسہ میں مرنے کی تمنا جائز ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بہت بگڑتے چلے گئے۔ اس زمانے میں فلسطین پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا، اور وہ حملہ کرنے والا بخت نصر بادشاہ تھا، جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پورے بیت المقدس کو ختم کر دیا۔ بیت المقدس میں پہلے کہہ چکا ہوں مسجد کا نام نہیں ہے، پورے علاقے کا نام ہے، جس کو ہم یروشلم کہتے، یہ پورے علاقے کا نام ہے۔ اس نے پورے شہر کو ختم کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے۔ حضرت عزیر نے کہا یہ مری ہوئی بستی، ٹوٹی ہوئی بستی، اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود عزیر کو موت دی۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے 3 پارے کے شروع میں، عزیر کو موت دی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا، بستی آباد ہو چکی تھی۔ ان کا گدھا جو تھا، فرمایا کہ اس کو بھی دیکھ لو، اپنے گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے بتایا کہ ہم اسی طرح قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد مزید حالات بگڑتے چلے گئے، اور پھر ایک دور وہ آیا کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر ظلم کر کے ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو لاکھوں کی تعداد میں غلام بنا کر کے عراق لے گیا، شہر بابل میں، جو عراق کا ایک شہر ہے بابل، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، ببابل ہاروت و ماروت، تو شہر بابل میں لے گیا اور ان کو ایک لمبے زمانے تک غلام اور باندی بنا کر کے اپنے پاس رکھا۔ بہرحال ایک لمبے دور تک جو ہے ان پر ظلم و تشدد ہوتا رہا، ان پر حالات ہوتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ حضرت شمیویل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر اور نبی ہے، انہوں نے فرمایا، ان بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جس کے ماتحت رہ کر ہم اپنی بستی، اپنے ملک فلسطین کو ہم جو ہے آزاد کرائیں۔ شمیویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جن کو بادشاہ بنایا ان کا نام طالوت تھا، لیکن طالوت کی غریبی کی بنیاد پر، وہ بکریاں چرانے والا انسان تھا، ان کی غریبی کی بنیاد پر اور بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی طبیعت کی بنیاد پر، شرارتی طبیعت کی بنیاد پر ان کی بادشاہت کو قبول نہیں کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی کہ بخت نصر بادشاہ جو ایک تابوت، اور وہ تابوت وہ تھا جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ سب تبرکات تھے، جس میں آدم علیہ السلام کے کپڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چپل تھے، ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور بہت ساری چیزیں تھی۔ اگر وہ صندوق وہ لے گیا ہے بخت نصر، ہم اس کو لے آئیں تو کیا تم طالوت کی سرداری کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ تابوت، وہ سکینہ، وہ پیٹی اتار دی، اس میں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبرکات تھے وہ دیکھے۔ اس کے بعد طالوت کی عمارت کو، سرداری کو قبول کیا، اور ان کے ساتھ نکلے تو تھے 70,000، لیکن ان سب نے اس نہر سے پانی پی لیا جس نہر سے اللہ نے منع کیا تھا، اور صرف 313 آدمی طالوت کے ساتھ چلے اور چلنے، اور اس میں ایک داؤد نامی انسان بھی تھا، اور اس داؤد کے پاس 3 پتھر تھے۔ جب جالوت سے مقابلہ ہوا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو داؤد نے جالوت کا مقابلہ صرف ان 3 پتھروں سے کیا، اور وہ ظالم و جابر جالوت جس نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا اور ظلم و تشدد کر رکھا تھا، اس کو ختم کیا اللہ کے حکم سے
तालूत खुश हुए और दाऊद का अपनी बेटी से निकाह कराया, और इस निकाह के बाद तालूत की मौत हो गई। अल्लाह ने उस दाऊद को नबुव्वत भी अता फरमाई और हुकूमत भी अता फरमाई। ये वो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। दुनिया में सबसे पहला नबी वो है जिसको हुकूमत और नबुव्वत दोनों साथ मिली, वो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जमाने में अल्लाह के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी थी, लेकिन कोई मसला आगे नहीं बढ़ सका। दाऊद ने उसी इमारत को उठाना चाहा, लेकिन दाऊद का इंतकाल हो गया। उनके बाद उनके बेटे आए सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको भी नबुव्वत मिली और हुकूमत मिली। उन्होंने जिनों के जरिए से अल्लाह के इस मकान को तामीर किया, और तामीर भी करवाया जिनों के पास, और बेहतरीन किस्म का मकान तामीर हुआ। कुरान करीम में कैसे उसको बनाया गया, अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा है। इसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। यह बैतुल मुक़द्दस नहीं, बैतुल मुक़द्दस तो पूरा एरिया, पूरा खित्ता, पूरा यरूशलेम है, लेकिन यह हैकल सुलेमानी है जो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया। उसके बाद एक दौर वो आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद फिर हैकल सुलेमानी को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। फिर एक दौर वो आया कि एक पैगंबर आए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन उनसे इनाद, उनसे बुग़्ज़, उनसे नफरतों की बुनियाद पर बहुत से बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार कर दिया। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम इन्हीं बनी इसराइल के नबी थे, इन्हीं के अंदर नबूवत को लेकर भेजा गया था, और यह कहा गया था कि जो तौरात के मसाइल है वही ईसा के भी मसाइल है। सिर्फ चंद मसलों के अंदर हम हलाल को हराम, हराम को हलाल कर देंगे, बाकी सारे मसाइल वही है जो तौरात के हैं, और ये खातमे अंबियाए बनी इसराइल है। लेकिन उन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुश्मनी की, और इस दुश्मनी के नतीजे में उनके जाम के मुताबिक, उनके ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा को फांसी दी। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फांसी का मसला कुरान की रोशनी में बिल्कुल गलत है। मा कतलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, न फांसी दी न कत्ल किया है, इनको शुबह हो गया। हजरत ईसा को तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद अब दीन ईसाइयत के मानने वालों ने फिर बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया, और इस तरह का हमला हुआ बनी इसराइल के ऊपर और यहूद के ऊपर कि फिर दोबारा बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी गई। बने हुए हैकल सुलेमानी को 2 मरतबा तोड़ दिया गया, और मामला यह हुआ कि बनी इसराइल को ईसाइयों ने अपना गुलाम बना लिया और अपने मातहत कर लिया। इसी तरह ये बैतुल मुक़द्दस का मसला चलता रहा, ईसाइयों का गलबा रहा, और उन्होंने अपना इबादत खाना इसको बना दिया, जिसके अंदर सलेब लगा दिया, और ये कहा कि यह हमारा इबादत खाना है। ये सिलसिला इसी तक चलता रहा, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए दुनिया में। आपकी बैसत हुई, आपकी विलादत मुबारका, और आपकी बैसत के मौके पर भी ईसाइयों ही के हाथों में बैतुल मुक़द्दस का गलबा था, और इन्हीं लोगों के हाथों में वो इबादत खाना था। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली, और नबुव्वत मिलने के बाद जब मेराज का वाकया पेश आया तो कुरान करीम नकल कर रहा है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस ले गए, यानी बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस ले गए, और वहां सारे नबियों को हाजिर किया गया, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इमामत करवाई, और इमामत करवा कर फिर वहां से आसमानों पर उठाया गया। नबी अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस ले जाना ये इस बात की तरफ इशारा था कि अब ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जो है, इसकी नबुव्वत सारी दुनिया के लिए है, जमीनी एतबार से भी और जमाने के एतबार से भी। इसलिए अब ये मुतवल्ली रहेगा बैतुल्लाह का भी, और ये मुतवल्ली रहेगा बैतुल मुक़द्दस का भी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, और वहां आपने इमामत फरमाई, और इमामत के बाद वहां जो जगह है बुराक बांधने की, वहां आपने अपना बुराक बांधा। उसके बाद ऊपर तशरीफ ले गए। अब यहां थोड़ा सा तारीखी और एक जायजा ले लें।
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ایک جگہ ہے صخرہ، آج بھی مشہور ہے صخرہ، اس کو جو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو ایک گنبد بنا ہوا نظر آئے گا. یہ گنبد صخرہ کیا چیز ہے؟ صخرہ ایک چٹان ہے، یہ مقدس چٹان ہے. یہ وہ چٹان ہے جہاں بیٹھ کر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے. یہ وہ چٹان ہے جہاں یہودیوں کے خیال کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کیا تھا. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کو ذبح کیا وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کو ذبح کیا تھا وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اسی جگہ مقام صخرہ پر ان کو ذبح کیا گیا تھا. یہ ایک مقدس جگہ ہے. پھر قرآن کریم یہ بھی کہہ رہا ہے بارکنا حولہ لنریہ، ہم نے وہاں بڑی برکتیں رکھی ہے. قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات ملتے ہیں وہ تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کے وہ سارے کے سارے بیت المقدس سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے کہ زکریا علیہ السلام نے جس محراب میں بیٹھ کر کے دعائیں کی اور عبادت کی وہ وہیں پر موجود ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ جو پیدا ہوئے وہ جگہ وہیں پر موجود ہے. حضرت موسیٰ کی تدفین کا واقعہ وہیں قریب میں ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مدفن بھی رہا ہے اور مسکن بھی رہا ہے. وہاں ان کی زندگی بھی گزری اور وہاں وہ دفن بھی ہوئے ہیں، اور یہی ساری برکتوں کی جگہ ہیں. اس لیے اس کو کہا گیا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے پیغمبر کو معراج کے اندر وہاں لے گئے. یہ مقام صخرہ جو ہے اس کے اوپر جو گنبد نظر آ رہا ہے یہ گنبد پہلے نہیں تھا، یہ اس امت کے اندر بنایا گیا ہے. اور اس امت میں اس گنبد کو سب سے پہلے بنانے والے عبد الملک ابن مروان ہے، اور ان سے پورا نہیں ہوا تو پھر ان کا بیٹا ولید بن عبد الملک جب بادشاہ بنا تو باپ بیٹوں نے مل کر کے اس گنبد کو پورا کیا، جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے. قبہ کا معنی گنبد ہے اور صخرہ کا معنی چٹان ہے. یہ بڑی مقدس جگہ ہے. اور روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی صخرہ کے اوپر سے معراج میں آسمان میں تشریف لے گئے تھے. لیکن آگے ایک بات اور بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اسی صخرہ اور چٹان کے بالکل بالمقابل آسمان میں دروازہ ہے جو اوپر جانے کا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. لیکن یہ مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اسی صخرہ اور اسی جگہ سے تشریف لے گئے تھے. یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹھنا اور عبادت کرنا بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے. آپ جب مکۃ المکرمہ میں تھے اور جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت قبلے کا مسئلہ آیا. تو اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ طے کیا. مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ وہاں یہود آباد تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ وہ اہل کتاب ہے اور میں بھی اہل کتاب ہوں، میں بھی اہل قرآن ہوں، تو میں یہودیوں کو اپنے قریب کروں، اس لیے کہ ان کو یہ پتا چلے کہ تم بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہو، میں بھی آسمانی کتاب کو ماننے والا ہوں. نیز نصارہ کا بھی قریب قریب قبلہ وہی ہے، بیت اللحم، وہ بھی وہیں پر آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. تو آپ عیسائیوں کو بھی قریب کرنا چاہتے تھے، آپ یہودیوں کو بھی قریب کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا. اور نبی اپنے اتحاد سے جب کوئی کام کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے جب منع نہیں کیا جاتا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے وہاں وہ عمل صحیح ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس طرف بیت المقدس ہے اور یہ کعبۃ اللہ ہے، تو کعبۃ اللہ کے اس طرف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے، دونوں کو قبلہ بنا کر کے. لیکن اصل قبلہ آپ نے بیت المقدس بنایا تھا. مدینہ المنورہ جب تشریف لے آیا تو اب کعبۃ اللہ وہاں تھا نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس ہی کو قبلہ بنایا. لیکن اب آپ کی دلی تمنا اور دلی رائے بدل گئی
کہ اب کعبۃ اللہ میرا قبلہ ہونا چاہیے. آپ کی اس رائے کے بدلنے پر آپ اللہ کی طرف سے منتظر تھے کہ اللہ، اس لیے کہ آپ نے اپنے اتحاد سے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، تو جب تک اللہ کی طرف سے اب حکم نہیں آتا اس کو بدل نہیں سکتے. آپ کی تمنا ضرور تھی، یہاں تک کہ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرما کر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ظہر کی نماز نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھائی تھی اور نماز ہی میں آیت اتر گئی اور آپ نماز میں گھوم گئے. اسی لیے آج بھی مدینۃ المنورہ میں وہ مسجد ہے جس کو ذی القبلتین مسجد کہا جاتا ہے، اور اس میں دونوں نشانیاں بنی ہوئی ہے کہ 2 رکعت اس طرف پڑھی تھی اور 2 رکعت اس طرف پڑھی ہے. بہرحال یہ مسجد ذی القبلتین آج بھی اس کی نشانی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتداء اسی کو قبلہ بنایا. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی بیت المقدس ہے. آپ کا معراج میں وہاں جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب نبی آخر الزمان دونوں کے متولی رہیں گے. بیت اللہ کے متولی بھی آپ ہی ہوں گے اور بیت المقدس کے متولی بھی آپ بھی ہوں گے. لیکن عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا. اس کے بعد سن 16 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا دور آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت اور قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور فلسطین جا کر کے اس لشکر نے وہاں پہلے گفتگو شروع کی. ان لوگوں نے چند شرطوں کے اوپر بیت المقدس کو حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا، بلکہ وعدہ کر لیا. ان میں سر فہرست شرط یہ تھی کہ تمہارے امیر المؤمنین خلیفہ جو ہیں وہ خود یہاں آئیں ہمارے پاس. اگر وہ خود آئیں گے تو ہم بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اطلاع کی. حضرت عمر نے فرمایا بالکل میں آنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ نکلے ہیں اور طے یہ کیا کہ ایک منزل میں بیٹھوں گا، تو نیچے چلنا اونٹنی کو لے کر، اور ایک منزل تو بیٹھے گا، اپنے غلام سے کہا نوکر سے، اور میں چلوں گا. اسی طرح چلتے رہے. جس وقت بیت المقدس میں پہنچے ہیں اور لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اس وقت بیٹھنے کی باری وہ غلام کی چل رہی تھی، تو غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور امیر المؤمنین نیچے چل رہا ہے. عیسائیوں نے نعرہ بلند کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اپنی کتاب بائبل میں محمد الرسول اللہ کے خلیفہ کی یہی نشانی پڑھی تھی کہ وہ تواضع کا پیکر ہوگا، وہ عاجزی کا پیکر ہوگا، وہ انکساری کا پیکر ہوگا، اور اس کے بدن کے اوپر پیون لگے ہوئے ہوں گے. جس وقت حضرت عمر بیت المقدس میں پہنچے ہیں اس وقت آپ کے کپڑے کے اوپر 17 پیون لگے ہوئے تھے. 17 پیون لگے ہوئے تھے، اس میں 2 چمڑے کے پیون بھی لگے ہوئے تھے. اور اسی عالم میں آپ پہنچے ہیں کہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اونٹنی کی نکیر پکڑ کر کے چل رہے ہیں. اور یہ بین ہی بات اس میں لکھی ہوئی تھی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک امیر جو ہوتا ہے، ایک بادشاہ جو ہوتا ہے، ایک چلانے والا جو ہوا کرتا ہے، کسی نظم کو، کسی انتظام کو جو چلانے والا ہوا کرتا ہے، اس میں تواضع ہونی چاہیے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے، اس میں انکساری ہونی چاہیے، اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے. روایتوں میں ہے سید القوم خادم، قوم کو لے کر چلنے والا قوم کا خادم ہوتا ہے. جو قوم کو لے کر چلے گا وہ قوم کا خادم ہوگا، نہ کہ قوم سے بڑا ہوگا. ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں بڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو حقیر اور فقیر سمجھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سعادت عطا فرمائی کہ میں قوم کی خدمت کرنے والا بنا. یہ ہمارے اکابر کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کی زندگی کیسے گزری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، چابی آپ کے حوالے کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مقام صخرہ کو صاف کیا، جو عیسائیوں نے کوڑا کباڑ ڈال کر، گندگیاں ڈال کر اس کو ختم کر دیا تھا، اس کو صاف کیا. اور جب صاف کرنے لگے تو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے اور پورا صاف کر دیا، مقام صخرہ کو کلیئر کر دیا. اور پھر مقام صخرہ اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا براق باندھا تھا، جو اس وقت جس کا نام دیا گیا ہے دیوار گریا. دیوار گریا کیا چیز ہے
میں مختصر وقت میں آپ کو سمجھاؤں، دیوار گریا کا مطلب یہودی لوگ اس دیوار کے پاس بیٹھ کر خوب روتے ہیں اور اس کی جو دراریں پڑی ہے، فتن جو پڑے ہیں، اس میں چٹھیاں ڈالتے ہیں اور یہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے زعم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، یہ دیوار وہ ہے جو ہیکل سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کی دیوار ہے، حالانکہ وہ اس کی دیوار نہیں ہے، وہ تو بخت نصر بادشاہ نے توڑ دیا تھا، پھر بنایا گیا، پھر بعد میں بھی توڑ دیا گیا، ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے ایسے ہی بنا لیا ہو، ورنہ سلیمان علیہ السلام کی وہ اصلی عمارت نہیں ہے۔ یہ جہاں دیوار گریا ہے، اسی دیوار کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا تھا، اس سے کچھ آگے مقام صخرہ ہے، اس کو صاف کیا عمر نے، اور ان دونوں کے بیچ کی جو جگہ تھی، حضرت عمر نے حکم فرمایا یہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ حضرت عمر کے حکم پر وہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ چونکہ بیت المقدس کے احاطے میں تھی، اس لیے عمر کی اس مسجد کو بھی مسجد بیت المقدس کہہ دیا گیا، ورنہ یہ مسجد بیت المقدس نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر، آپ کے حکم پر، آپ کے اشارے پر بنائی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ایک لمبی مدت تک چلتی رہی، یہاں تک کہ 1199 کے اندر، 1099 کے اندر یا 1087 کے اندر حسب اختلاف اس وقت صلیبی جنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں دوبارہ پھر ہیکل سلیمانی اور جو مقام صخرہ ہے سب کو ختم کر دیا گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد بنائی گئی تھی اس کو گھوڑے باندھنے کا استبل بنا دیا عیسائیوں نے، اور مقام صخرہ کو اپنا عبادت خانہ بنا دیا، اپنا معبد بنا دیا، اور اپنا کنیسہ اور اپنا گرجا گھر بنا دیا۔ 100 سال اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد 1187 یا 88 کے اندر اللہ کا ایک لال پیدا ہوا جس کو کہا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی۔ شیخ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے۔ اللہ نے اس کو کھڑا کیا اور 1187 کے اندر دوبارہ اس بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا، اور قبضے میں لے کر کے پھر دوبارہ مقام صخرہ کو صاف کیا، اور معبد خانے سے پھر اس کو مقام مقدس میں بدلا، اور جو مسجد استبل میں بن گئی تھی اس استبل کو ختم کر کے جو عمر کی بنائی ہوئی مسجد تھی، دوبارہ اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اس کے بعد ایک لمبی مدت تک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اس فتح کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس رہا، یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا کہ خلافت عثمانیہ جو اس وقت شباب پر تھی، خلافت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا امیر اور سردار سلطان سلیم عثمانی رحمت اللہ علیہ نے قریباً عیسوی 1600 کے اندر ہیکل سلیمانی جس نے بھی بنائی ہوگی لیکن اس کی کچھ نشانی مل گئی، آپ نے اس کو صاف کیا، اس لیے کہ اس وقت ترکی کی ماتحت تھا یہ بیت المقدس وغیرہ، آپ نے اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد یہودیوں کو دعوت دی کہ جس ہیکل سلیمانی کی تم بڑی عبادت کرتے تھے یہ مجھے مل گیا ہے، زیارت کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ یہ شیخ سلیم سلطانی نے ان لوگوں کو بلایا، ورنہ ان کو تو پتا بھی نہیں تھا، لیکن سلیم عثمانی کو کیا پتا تھا کہ میں جن کو زیارت کے لیے بلا رہا ہوں وہی کل قابض ہو کر ظلم و تشدد کا پہاڑ ڈالیں گے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کمزور ہوتی چلی گئی، ایک دور آیا کہ پھر انگریز کا تسلط ہوا، اور اس تسلط کے بعد آہستہ آہستہ یہودیوں کو بسایا گیا۔ پھر ایک دور آیا 1800 کے اندر جس کے نتیجے میں عرب اور یہود دونوں کو بسایا گیا۔ پھر ایک دور آیا کہ جس میں یہود کی اپنی حکومت بنانے کا وہاں اختیار اور پاور دیا گیا، جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حق تعالی جل شان ہوا منوالہ کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ اس کے اوپر اگر کوئی قابض اور صحیح طور پر دین اسلام کا جھنڈا لہرا سکتا ہے تو وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار روایتوں میں حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرحال اس بیت المقدس سے مسلمانوں کا ایک والہانہ تعلق، عقیدت
ہمارا ایک قبلہ اول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں جانے کی وہ جگہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ وہ مسجد ہے، پھر مقام صخرہ ہے، پھر ہمارے قرآن نے جو مقام مقدسہ کو بیان کیا وہ ساری باتیں وہاں پر ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کہ وہ سارے مدفن اور مسکن ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار برکتوں کی جگہ ہے۔ مسلمانوں کو اپنے بیت المقدس سے ایک والہانہ عقیدت ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ ہمارا قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نماز کا ثواب کعبۃ اللہ میں ہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں ہے، اس کے بعد بیت المقدس میں۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق کعبۃ اللہ کے اندر 1,00,000 نماز کا ثواب، یعنی ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب، اور مسجد نبوی میں 50,000 نماز کا ثواب، اور اس کے بعد بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ 25,000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور یہ تو ایک تاریخ تھی، اس کو میں نے بیان کر دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے بھائی کہ ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ حالات جو ہمارے اوپر ہیں، جس طرح کے بھی حالات ہیں، ان سب حالات کا نتیجہ اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال بگڑے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اب بھی اپنے آپ کو نہیں سنوارا اور رونے والے نہیں بنے، گر گرانے والے نہیں بنے، نمازوں کے پابند نہیں بنے، اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، آپس میں محبتیں پیدا نہیں کی، ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیا اور ادب اور تعظیم کے مسائل نہیں رکھے، تو پھر یاد رکھیں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدتر حالات لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر میں ان باتوں کو عرض کروں گا۔ اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔